بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی 14ویں کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ ہم جو پچھلی کلاس یعنی 13ویں کلاس میں ہم نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت شروع کی، سر عام دعوت دینا شروع کی، اور قریش کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے اور اہل عرب کے سامنے جو مکے کے مضافات میں رہتے تھے ان کے سامنے جب دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت کے 2 نتیجے پیش آئے، 2 صورتوں میں نتیجے پیش آئے۔ ایک نتیجہ مخالفت کی صورت میں تھا، دوسرا نتیجہ موافقت کی صورت میں، حمایت کی صورت میں تھا۔ اب ہم جو عنوان پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ مخالفت کی کون سی صورتیں ہیں، یعنی دین کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے کیا کیا کوششیں کی ہیں، کیا کیا محنتیں کی ہیں۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے میں محنت کی ہے اور دعوت کو آگے چلانے میں محنت کی ہے، تو کفار مکہ نے اس دعوت کو روکنے کے لیے بھی کوئی ایسے نہیں گھر بیٹھ گئے، انہوں نے بھی اتنی ہی محنت شروع کی جتنی کہ اللہ کے رسول نے دعوت کو پھیلانے کے لیے محنت کی ہے۔ تو ایک تو ہے دباؤ کام کو اور چیز کو آگے بڑھانے کا، اور دوسری طرف سے دباؤ تھا سرداروں کا اس کام کو وہاں پر روکنے کا، اور وہاں پر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کو بند کرنے کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں بہت ہی زیادہ سچے تھے، اس کا پیغام سچا تھا، چنانچہ نتیجتاً کامیابی کس کو ملی؟ اللہ کے رسول کو ملی۔ تو آج 14ویں کلاس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دعوت کا نتیجہ مخالفت کی صورت میں سامنے آیا ہے اور اس کی شکلیں کون سی ہیں۔ اس میں سے چند ہم نے پڑھ لی تھی، مصالحت، پھر اس کی صورتیں ہم نے پڑھ لی، دھمکی یعنی 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ ذلیل حرکات کا عنوان بھی ہم نے پڑھ لیا کہ بیٹیوں کو طلاق دلوائی گئی۔ حضرت عبداللہ جو رسول اللہ کے دوسرے صاحبزادے تھے ان کی وفات پر انہوں نے خوشی منائی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں پر تضحیک آمیز سلوک کرنا، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، مسخرہ کرنا، مذاق کرنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی، لیکن پھر بھی نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ اب چوتھی چیز ہم نے پڑھنی ہے، وہ کون سی ہے؟ ثقافتی پروگرامات۔ ثقافتی پروگرامات کے تحت باتیں تو 2 ہیں، عنوان تو 2 ہیں لیکن بات ایک ہی ہے۔ نضر بن حارث، اس کے تحت ایک ہی واقعہ آتا ہے، دوسرے واقعات بھی ہیں لیکن ہم یہ ایک پڑھیں گے۔ نضر بن حارث مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا، اس نے سب کو بٹھایا اپنے سامنے اور اس نے کہا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کے سامنے جوان ہوئے، پروان چڑھے کہ آپ سب کی آنکھوں کا تارا تھے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں تھے۔ آپ سب اس کو صادق اور امین کا لقب دینے والے آپ ہی تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اور جب اس کی جوانی آپ کے سامنے ہے اور اس کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، 40 سال کا عرصہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت تو اس بندے کے اوپر آپ نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کوئی اس کے اوپر آپ نے کوئی الزام لگایا، اور نہ ہی یہ شخص الزام کے لائق ہے، نہ ہی یہ شخص الزام کے قابل ہے کہ آپ کچھ اس کے لیے کر سکیں۔ آپ کا کوئی بھی پروپیگنڈا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب اس کے کانوں میں سفید بال آنے شروع ہوئے ہیں، یعنی جوانی سے پھر بڑھاپی کی طرف ڈھلنا شروع ہوا ہے، اس وقت آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ عقل کے اندھو، تم دماغ سے کام لو، لوگ تمہاری اس بات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ مشرکین مکہ کا سردار ہے، اللہ کے رسول کو سچا مانتا ہے، اور پھر اپنے سرداروں کو کیا کہتا ہے؟ دیکھیں آپ اس دعوت کو، ایک طرف تو اس کا اتنا اقرار ہے ان کے ذہنوں میں، اور دوسری طرف ان کی مجبوریاں ہیں، باپ دادا کے دین کی غیرت، اور پھر اپنی جو لالچ ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ کہتا ہے کہ جب اس کے کانوں میں سفید بال آنے شروع ہوئے، یعنی اس کے بڑھاپا آنا شروع ہوا ہے، اس وقت کہتے ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ تمہاری کون بات مانے گا؟ یہ تمہاری بات کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ جس شخص نے اپنی پوری جوانی سچائی میں گزاری اور بڑھاپے میں اگر جھوٹ بولے گا؟ آپ کی اس بات سے کوئی بھی متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟
اس دعوت کا کوئی روک بتائیں، کوئی اس کا کوئی حل بتائیں اس مسئلے کا، ہم بڑے پریشان ہیں۔ پریشانیوں میں آ کر ہم نے اس کو ساحر کہنا شروع کر دیا ہے، کذاب کہنا شروع کر دیا ہے، مجنون کہنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی الزامات لگائے ہیں کہ اس کو کوئی دوسرا بندہ سکھاتا ہے۔ یعنی ہم نے کوئی الزامات لگانے میں کمی نہیں کی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور باہر کے لوگوں نے ہماری بات ابھی تک سنی نہیں، اگر سنیں گے تو واقعی اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ تو اس نے کہا دیکھیں میرے پاس ایک ہی حل ہے، وہ میں انشاءاللہ چند دنوں میں آ کر آپ کو بتاؤں گا وہ میں نے حل کیا نکالا ہے۔ اس نے کوئی پلاننگ سوچی ہوئی تھی کہ اس دعوت کو کیسے روکنا ہے۔ یہ شخص ان کے سامنے یہ بات کر کے گیا ہے، اور ان کو تسلی دلائیے کہ میں اس چیز کا ایسا حل نکالوں گا کہ آپ دنگ رہ جاؤ کہ نضر بن حارث نے واقعی کوئی حل نکالا اس دعوت کو روکنے کے لیے۔ تو یہ اٹھا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا ہے، ایک بڑا سفر باندھا ہے اس نے شام کا۔ یہ گیا ہے وہاں پہ شام، پھر گیا ہے ایران، وہاں سے اس نے بڑے جو بادشاہ گزرے ہیں، رستم، اسفندیار اور سکندر ذوالقرنین، یہ دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی کہانیاں اس نے یاد کی ہیں، ان لوگوں سے کہانیاں چلتی تھیں اور اس نے ساری کہانیاں یاد کر لیں۔ کہانیاں یاد کرنے کے بعد اس نے پھر شام آیا ہے، وہاں سے کچھ بت خریدے اور کچھ جو ساز نہیں ہوتے گانے بجانے کے، یہ ساز خریدے جو مکے میں نہیں تھے، اور مکے والے اس کو بجانا بھی نہیں جانتے تھے، اور ان کی آواز کی جو لے ہوتی تھی وہ بھی بہت پیاری تھی، مکے والے اس سے واقف نہیں تھے۔ یہ سارے ساز و سامان لے کر وہ کہانیاں جھوٹی اور اس کے ساتھ یہ ساز و سامان لے کر آیا ہے مکے میں۔ اب اس نے یہ روش اختیار کی کہ جہاں پہ بیٹھ کر اللہ کے رسول لوگوں کو دین کی دعوت دیتے یا نماز پڑھتے، تو یہ بالکل اس کے سامنے اپوزٹ میں بیٹھ کر لوگوں کو بلاتے، کہتے کہ تم نے محمد کا کلام تو سن لیا، اب میرا کلام سنو۔ پھر لوگوں کو واقعی وہ باتیں بھاتی تھیں، اچھی لگتی تھی کہ اسفندیار کی کہانیاں، رستم کی کہانیاں اور دوسرے جو بادشاہ گزرے ہیں، لوگوں کو نئی باتیں لگیں، اس میں دلچسپیاں ہوتی ہیں۔ ناول، جس طرح ہم ناول پڑھتے ہیں، ناول میں کتنی دلچسپی ہوتی ہے، فلمی سین ہوتے ہیں عجیب طرح کے جھوٹے، تو وہ لوگوں کو سناتا تھا اور لوگ اس کے گرد بہت زیادہ جمع ہونے لگے۔ پھر اس نے 3 سے 4 رنڈیاں خریدی ہوئی تھی کرائے پر، اور لوگوں کو رنڈیوں کو کہتا تھا کہ جو لوگ آپ کے سامنے آئیں میری کہانیاں سننے کے لیے، ان کے سامنے ناچ کے دکھاؤ اور ان کو شراب پلاؤ، ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاؤ تاکہ لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں۔ یہ محفل اس نے حرم مکہ میں سجا لی، اور بڑے عرصے تک اس کی محفل جو ہے وہ باقاعدہ آباد رہی، اور لوگ رسول اللہ، اب مسلمان جو پکے تھے وہ تو نہیں آتے تھے اس کے پاس، لیکن جو مسلمان ہونا چاہتے تھے یا اس طرح جن میں امید تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں فوری طور پر، وہ ان کی باتوں میں گرفتار ہو کر ایسے ہی بیٹھ جایا کرتے تھے اس کے پاس۔ تو قرآن مجید سورۃ لقمان کی پہلے رکوع میں اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی دعوت کے خلاف یہ ثقافتی پروگرامات اور جھوٹی کہانیاں گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ اس دین کو، اس نور کو بجھا سکیں جو نور میں نے اللہ کے رسول کی طرف بھیجا ہے، اور اس دعوت کو روک سکیں اور اس کو مذاق بنا سکیں۔ صرف اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خدا کا جو نور ہے وہ کفر کی حرکت کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ کفر کتنی حرکت کر رہا ہے، اور خدا کا نور کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ ایک ایسا الاؤ ہے جو دنیا کے بت قدوں کو جلا کے رکھ دے گا۔ یہ تمہاری چند پھونکوں سے، تمہاری چند کوششوں سے رکنے والا سلسلہ نہیں ہے۔ چنانچہ ثقافتی پروگرامات، ناچ گانے، یہ اس نے ایجاد کیے سب سے پہلے قرآن مجید کے خلاف اور قرآن مجید کے سامنے۔ اب ہم اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ثقافتی پروگرامات ہوتے ہیں جن میں گانا بجانا ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کے بنانے کا اور ان کو ایجاد کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو دین کے راستے سے ہٹائیں، لوگوں کو قرآن مجید سننے سے غافل کریں،
لوگوں کو ان دلکشیوں کے اندر گرفتار کر کے رکھیں تاکہ لوگ سیدھی راہ پر نہ آئیں۔ تو جو لوگ اس طرح کے پروگرامات منعقد کرتے ہیں جن میں ناچ گانے ہوتے ہیں، جن میں ساز بجائے جاتے ہیں، جن میں عجیب قسم کے افسانے سنائے جاتے ہیں، تو وہ ان کی تاریخ جو ہے وہ نضر بن حارث کے ساتھ ملتی ہے، محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ملتی۔ اور جن پروگراموں میں قرآن مجید کی آواز ہوتی ہے، اذانوں کی آواز ہوتی ہے، نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ان کی تاریخ، ان پروگرامات کی تاریخ محمد رسول اللہ کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس محفل کو چنتے ہیں۔ آیا اس محفل کو چنتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، یا اس محفل کو چنتے ہیں جس میں اگرچہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بڑا سامان ہوتا ہے اور اس میں دل فریبی بھی بڑی ہوتی ہے، لیکن اس پروگرام کی تاریخ جو ملتی ہے وہ نضر بن حارث کے ساتھ ملتی ہے۔ جو بھی میلوں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو نضر بن حارث کر کے گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا یعنی حربہ تھا دین کی بات کو روکنے کا اور اسلام کی دعوت کو روکنے کا، کہ ناچ گانوں کے پروگرامات کیے جائیں اور جھوٹی کہانیاں سنائی جائیں۔ اس کے بعد آتا ہے جھوٹا پروپیگنڈا۔ یہاں سے بھی کام نہیں چلا، بڑے پریشان ہوئے کہ اب بھی اس کا جو سلسلہ ہے وہ رکتا نہیں ہے، لوگ پھر بھی اس کے پاس جاتے ہیں قرآن مجید سننے کے لیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دن کو تو یہ لوگ کہاں پہ بیٹھتے تھے؟ ابو جہل والے نضر بن حارث کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن جب رات ہوتی تھی، سورج ڈھلتا تھا، لوگ سارے سو جاتے تھے، اور محمد رسول اللہ کے قرآن میں وہ مٹھاس تھی کہ ابو جہل، اخنس بن شریک، عقبہ بن ابی معیط اور اس قسم کے چند سردار گھر سے چھپ کر کعبے کی دیوار کے پیچھے رسول اللہ کا قرآن سنتے تھے، اور کئی مرتبہ پکڑے گئے، ایک دوسرے کو انہوں نے پکڑ لیا، پھر ایک دن جھوٹ بولا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تینوں چاروں آئے تھے کس لیے قرآن سنیں، لیکن ایک اس کونے میں بیٹھ گیا، دوسرا اس کونے میں بیٹھ گیا، تیسرا اس کونے میں بیٹھ گیا۔ جب صبح سویرے آپس میں ملے، انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا، لیکن دیکھیں انہوں نے اقرار کیا ایک دوسرے کے ساتھ، کتنا مٹھاس ہے اس کی باتوں میں اور کتنی لے ہے اس کے سر میں، تو کتنا سچا بندہ ہے۔ اور پھر ان کی جو مجبوریاں انہوں نے آپس میں ذکر کی، لیکن عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ 3-4 مرتبہ ایک دوسرے کو خود ہی پکڑ لیا، پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں، لات منات کی قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد اس کا قرآن سننے نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا اثر۔ تو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے کون سا کام کیا؟ ولید ابن مغیرہ نے سب کی مجلس بلائی ہے، اس میں عوام بھی شریک تھے اور خواص بھی شریک تھے، سردار بھی تھے اور اس کے ماتحت افراد بھی تھے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حج کا موسم بہت قریب تھا، ان کو بڑا خطرہ یہ تھا کہ اتنا جو وقت گزرا ہے، اس وقت میں تو محمد کس کو قرآن سناتے تھے یا کس کو دعوت دیتے تھے؟ ہمیں دعوت دیتے تھے جو مکے کے لوگ ہیں، ہم ٹال دیتے تھے اس کی باتوں کو۔ لیکن حج کے موسم میں یمن سے بھی لوگ آئیں گے، شام سے بھی لوگ آئیں گے، عراق سے بھی لوگ آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے آئیں گے۔ حج اس وقت بھی تھا حضرت ابراہیم سے لے کر، اگرچہ اس حج کے اندر بڑی رسومات تھیں، بڑے گندے کام ہوتے تھے، لیکن بہرحال حج کی کسی نہ کسی طرح کوئی شکل موجود تھی۔ تو ان لوگوں کو بڑا خطرہ یہ ہو گیا کہ باہر کے لوگ ان کے ساتھ آ کر ملے اور اس نے ان کو باتیں بتائیں قرآن مجید کی یا توحید کی اور بتوں سے نفرت کی باتیں بتائیں، تو لوگ سارے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی باتوں میں اتنا مٹھاس ہے اور اس کی شکل کے اندر بھی اتنی کشش ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا کوئی حل نکالیں، اس کا کوئی توڑ نکالیں۔ بڑی مجلس بلائی ہے انہوں نے، اور اس مجلس کا جو سردار تھا، امیر محفل تھا، وہ تھا ولید ابن مغیرہ۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے پتہ نہیں کتنے بیٹے تھے اور اس کے پاس مال بھی بڑا تھا، یعنی وادیاں بھری ہوئی تھی بھیڑوں سے اور بکریوں سے، اونٹوں سے، اتنا بڑا سردار تھا، مالدار تھا۔ لیکن اس مسئلے میں بڑا پریشان ہو گیا اور سب کو کہا کہ آپ کوئی ایک حل نکالتے ہیں، جب باہر کے لوگ آئیں اس کو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ سب کا جواب ایک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں محمد کے بارے میں ایک بتاؤں، دوسرا دوسری بات بتائے، تیسرا تیسری بات بتائے، چوتھی بات بتائے۔ اس طرح کیا ہوگا؟ باہر کے لوگ سمجھ جائیں گے
کہ یہ بندہ سچا ہے، اس لیے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں، ہم ایک ہی موقف اختیار کرتے ہیں۔ جب باہر کا بندہ کوئی بھی ہم سے آ کر پوچھے کہ محمد یہ لڑکا یا یہ نوجوان یہ کیا پڑھتا ہے، یہ کیسا ہے، تو ہمارے پاس صرف ایک ہی جواب ہونا چاہیے۔ اس طرح سارے لوگ مان جائیں گے کہ واقعی یہ بندہ ایسا ہے، تب اس کے بارے میں سبھی لوگ ایک ہی رائے دے رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ولید ابن مغیرہ بیٹھ گیا، سب کے ذہانت کا امتحان کرنے کے لیے کہا کہ آپ سے جب باہر کا بندہ پوچھے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ایک بندے نے کہا ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا کہ تم بے وقوف ہو، جادوگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ باہر کے لوگ بھی سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ہر بندہ روٹی کھاتا ہے۔ جادوگر کے اندر مختلف قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ اس بندے میں نہیں ہیں۔ جادوگر اس طرح دیکھتا ہے اور اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور وہ عجیب قسم کے کرشمے دکھاتا ہے، اور وہ دم پڑتا رہتا ہے، مختلف قسم کی آوازیں نکالتا رہتا ہے، ہوں کی آواز نکلتی ہے۔ جادوگروں کی جو پہچان ہے وہ بھی لوگوں کے پاس ہے، پہچان لیں گے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، تو آپ کوئی دوسری رائے دو۔ تو دوسرے بندے نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ اس نے کہا کہ شاعر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے بڑے شاعر لوگ تو باہر بیٹھے ہیں، وہ رجز بھی جانتے ہیں، حجز بھی جانتے ہیں، قافیہ بندی بھی جانتے ہیں، تک بندی بھی جانتے ہیں، یعنی شعر و شاعری کے جو اصول اور قواعد ہیں، عرب کے بڑے بڑے شعراء آئیں گے وہ پہچان لیں گے کہ یہ اشعار نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے، اس کے کلام میں کوئی دوسری بات ہے۔ آپ کی بات بھی رد ہو گئی۔ آپ بتائیں کیا؟ ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ چند دن اس کے پاس لوگ بیٹھ کر دیکھیں گے تو پھر کیا جواب بنے گا تمہارا؟ لوگ کہیں گے اس جیسا سچا ہے ہی نہیں، اس کی باتوں میں جو سچائی ہے وہ دوسری کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جتنے بندے تھے ہر بندے نے الگ قسم کی رائے دی، کسی کی رائے کے اوپر بھی یہ بندہ متفق نہیں ہوا۔ ولید ابن مغیرہ اس نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس بات کے اوپر سب متفق ہونا، اور جب بھی کوئی بندہ پوچھے تم وہی جواب دینا جو میں آپ کو کہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سردار جی آپ کہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ باہر کے لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ جادوگر تو نہیں ہے، لیکن اس کے کلام میں جادوگری جیسی کوئی بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی اس کے کلام میں جادوگری جیسی کوئی ایسی چیز ہے جو باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے اور رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ کسی کا نہیں رہتا۔ یہ ایسی رائے قائم کرو، نہ جادوگری بولو بلکہ بولو کہ جادوگری جیسی اس میں کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے یعنی اس کی باتوں میں پتہ نہیں کیا فریب کاری ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس آپ اس قسم کی ملی جلی کوئی رائے پیش کرنا، کوئی حتمی رائے ایسی پیش نہیں کرنا کہ یہ پاگل ہے، جادوگر ہے، یا شاعر ہے، یا مجنون ہے۔ اور جو مجنون لوگ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ رکا ہوا ہوتا ہے، ان کے ہاتھ ان کے بس میں نہیں ہوتے، وہ جسم سے، آنکھوں سے مختلف قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تم کوئی ایسی بے وقوفانہ رائے نہیں دینا جو میں کہہ رہا ہوں، آپ ان کو کہنا کہ فی الحال اس بندے کے بارے میں ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، لگتا ہے جادوگر ہے لیکن ہو سکتا ہے جادوگر جیسی کوئی چیز اس کے پاس ہے، جادوگروں کے پاس بھی اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات کرنا۔ اب اس نے بڑی تشکیل کر دی ہے، کہتا ہے کہ جب تک حج کے مہینے گزر نہیں جاتے تب تک آپ مکے کے چاروں طرف جتنے بھی راستے ہیں، جب باہر سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں پہاڑوں کے بیچ سے، باہر سے قافلے اندر داخل ہوں گے، وہاں پر آپ نے خیمے لگا کر ڈیرے ڈال دینے ہیں، کوئی بھی بندہ آپ سے بات کیے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں ان کی بھی تھوڑی سی یہ بے وقوفی ہے، پہلے اگر یہ کوشش نہ کرتے تو باہر کے لوگوں کو ایک نارمل چیز لگتی، ہو سکتا ہے کہ پہلے دور میں بھی اس طرح کے بزرگ گزرے ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہوں تو لوگ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریس نہ لیتے۔ لیکن مغیرہ ابن شعیب، ولید ابن مغیرہ نے کیا کیا؟ ڈیرے لگا دیے باہر اور وہاں پہ چوکیاں قائم کر دی، جس طرح نہیں چیک پوسٹ ہوتی ہے، کوئی بھی گاڑی چیک کیے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ تو اس نے ایک تشکیل کر دی، بڑی تشکیل کر دی کہ ایک طرف آپ بیٹھ جائیں، دوسری طرف آپ بیٹھ جائیں، 5-6 لوگ اس طرف، 5-6 لوگ اس راستے پہ، جو بھی قافلہ مکے کے اندر داخل ہوگا آپ اس سے بات کریں، ان کو سمجھائیں کہ اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس نہیں جانا ہے، اس کا نام محمد ہے،
اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، بقرہ ہے، فاتحہ، یعنی صورتوں کے اوپر انہوں نے مذاق اڑایا ہے۔ اس کے پاس بقرہ ہے، وہ بقرہ پڑھتا ہے۔ بقرہ کا معنی ہے گائے، تو صورت کا معنی ہے اس میں صورت کے اندر واقعہ آیا ہے گائے کا، تو یہ بقرہ کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑھتے رہتا ہے، آپ ان کے قریب نہیں جانا، اس کی باتوں میں یہ ہے، اور جب کوئی بندہ اس کا ہو جاتا ہے وہ کسی کا نہیں رہتا۔ تو پہلے تو لوگوں کا ذہن صاف تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک طبیعت ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے روکو گے اس کی طرف واقعی وہ لپکے گا۔ آپ کہو گے نا، میں آپ کو یہ کہوں کہ یہاں سے کوئی مہمان آ رہا ہے یا کوئی بھی آ رہا ہے، تو میں اس طرف دیکھ کر آپ کو بڑے زور سے کہوں کہ سب نیچے دیکھو، اس طرف کوئی بھی نہ دیکھے، تو آپ ضرور میری بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ انسان کے اندر ایک تجسس ہے، کیونکہ سائیں نے روکا کیوں ہے ہمیں؟ واقعی کوئی بڑی چیز ہے، کوئی بڑا بندہ آنے والا یا کوئی بڑی حرکت ہونے والی ہے، تو یہ انسان میں فطرت ہے۔ تو جب ان کو منع کیا گیا تو ان لوگوں کے ذہن میں وہ تجسس کھڑا ہو گیا، ان کے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ وہ ہے کون سا بندہ، وہ کیسا ہوگا، اس کی باتیں کیسی ہیں، ہم دیکھ تو لیں۔ تو جتنے لوگوں کو انہوں نے منع کیا سب نے ملاقات کی حضور کے پاس۔ اس کا فائدہ یہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں سے حج کر کے باہر نکلے حضور کی دعوت کو لے کر تمام ملکوں میں پھیل گئے، اور وہاں سے کچھ قافلے آئے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، بعد میں بڑی تعداد بن گئی مسلمانوں کی۔ تو یہی بات ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، خندزن کا معنی ہے مسکراتا چہرہ، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو ولید ابن مغیرہ کی قیادت میں متفقہ قرارداد پیش کی گئی ہے، جس طرح نہیں اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے ہیں کہ یہ قانون بن جائے، تو اس نے متفقہ قرارداد پیش کی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے خلاف تشکیلات۔ اب کن کن راستوں پہ اس نے لوگ بٹھائے تھے، یہ راستوں کا نقشہ ہے۔ دیکھیں، یہ مکہ ہے، اور پھر یہاں سے جتنے راستے آتے ہیں، جدید شہرہ، یہاں جو راستہ آتا ہے مکے کے اندر، یہاں پر بھی ایک بندہ بٹھا دیا، یہ جو طائف کے ساتھ میں ہاتھ لگا رہا ہوں، اضافن لبن، جدید شہرہ، یہ بھی ایک راستہ ہے مکے کے اندر داخل ہونے والا پہاڑیوں کے بیچ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے بھی ایک راستہ آتا ہے بحیرہ کلزم کے یہاں کنارے سے، ٹھیک ہے۔ حدیبیہ، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، جدہ سے جو راستہ آتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، یہاں سے، اور دہبان، جدید شہرہ، یہ بھی ایک راستہ ہے، سدرہ، یہ بھی ایک راستہ ہے، اس کے بیچ میں تنعیم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف دیکھیں، ذات عرق، ولید ابن مغیرہ مخزومی کی رسول اللہ کے خلاف سازش، اور قرآن مجید کریم میں اس کا ذکر۔ اب دیکھیں، میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتا ہوں، آگے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ یہاں سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے دماغ میں مستی اس لیے آئی ہے کہ دین اسلام کی جو دعوت ہے اس کو روکنے کی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ اس کے میں نے اولاد دی ہے بہت بڑی، اور پھر وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو مال بھی بہت زیادہ عطا کر دیا، اس لیے یہ غرور میں آ گیا ہے، اور رسول اللہ کے خلاف اس طرح کی متفقہ قرارداد پیش کرتا ہے۔ وہ بنی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا عجیب سا نقشہ پیش کیا ہے، وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، ایسے بیٹے جو ہر وقت اس کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، اور بیٹے بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ذکر کرتا ہے جس مجلس میں بیٹھ کر اس نے یہ غور فکر کیا ہے، انہ فکر وقدر، اس نے سب سے رائے لے کر پھر کیا کیا، انہ فکر، پھر اس نے فکر کی، غور و فکر کی، وقدر، پھر اندازہ لگایا کہ محمد کے بارے میں کیا رائے دوں ان لوگوں کو۔ فقتل کیف قدر، بدبختی ہو اس شخص کے لیے، قتل ہو جائے یہ شخص، برباد اور نیست و نابود ہو جائے یہ شخص، ولید ابن مغیرہ جس نے اس طرح کی کوشش کی۔ فقتل کیف قدر، کیسے اس نے اندازہ لگا لیا، ثم قتل کیف قدر، اللہ نے پھر اس کو تاکید کے ساتھ ذکر کیا ہے،
ثم قتل کیف قدر ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی، یعنی ایک بندہ بڑے زور کے ساتھ سوچنے کے بعد ٹینشن میں پڑ جاتا ہے نا کہ اب میں کیا کروں، پھر یہ اس میں بل ڈالے اپنی پیشانی میں، ثم عبس و بصر، پھر اس طرح نظر پھیری، ثم عبس و بصر ثم ادبر واستکبر، پھر متکبرانہ انداز میں اس طرح ناک کو سکیڑ کے اس نے حضور کے بارے میں کہا کہ یہ جادوگر جیسا کوئی کلام پڑھتا ہے۔ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ایسا اس کے پاس جادوگری کی چیز ہے جو اثر کیے بغیر رہتی نہیں ہے، اثر کر ہی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کے پہلے رکوع میں اس مجلس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ مکمل سیرت بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم، اب یہ چھٹی چیز کون سی رہ گئی تھی آخر میں، یعنی دعوت دین کو روکنے کی جو کوششوں میں جو آخری کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا۔ مصالحت ہو گئی، دھمکیاں بھی ہو گئیں ابو طالب کے ساتھ ملاقاتوں کی صورت میں، ذلیل حرکتیں بھی انہوں نے کر کے دیکھیں، پھر بھی کام نہیں رکا، ثقافتی پروگرامات بھی کر لیے، پھر بھی کام نہیں رکا، اور پھر انہوں نے ایک متفقہ قرارداد بھی پیش کر دی، پھر بھی کام نہیں رکا۔ اب انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے اب ہم نے محمد کا بہت زیادہ خیال کر لیا، ابو بکر عمر عثمان علی کا بہت زیادہ خیال کر لیا، اور دیگر صحابہ کا ہم نے بہت زیادہ خیال کر لیا، اب ہم محمد سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ابو بکر سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو بھی جس کے اوپر بھی ہمارا تھوڑا سا بس چلا ہم اس کو ہاتھوں کے ذریعے سے اور پتھراؤ کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے ہم ان کو ماریں گے اور پیٹیں گے اور ان کو تکلیفیں دیں گے۔ اب یہ دور شروع ہوا ہے آخر میں کس کا؟ تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، اذیتوں کا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کا۔ اب یہ باب ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کلاس میں، 2 کلاسوں میں یا 30 کلاسوں میں صرف یہ عنوان چلا لوں تو ختم ہو جائے گا، نہیں، سیرت کا ایک باب بھرا پڑا ہے۔ جب اس کو بندہ پڑھتا ہے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان تھے یا کیا تھے جنہوں نے اس قسم کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم تو ان تکلیفوں کا تصور کر کے اندر سے کانپ جاتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر اس طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو اس طرح کی تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی ہیں، ان میں سے چند نمونے نکال کر میں آپ کے سامنے ایک ایک صحابہ کی ایک مثال بتاتا ہوں، ورنہ یہ جو تکلیفیں تھیں 1 دن کی نہیں تھی، 2 دن کی نہیں تھی، 3 دن کی نہیں تھی، سالوں کی تکلیفیں تھیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں صحابہ کرام نے۔ وہ کیا ہیں؟ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر پر ظلم، دیکھیں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال کیا، ابو بکر کی وجاہت کا بھی بہت بڑا خیال کیا کہ تاجر ہے، بزنس مین ہے اور عزت والا بندہ ہے، ہمارا نسب دان ہے، نسب پڑھتا ہے، ہمارا سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر ہم نے آخری حربہ بھی استعمال نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کوشش کامیاب ہو جائے، لوگ ان کے ہو جائیں گے، پھر ہمارے جو کعبہ ہے اس میں کوئی بت نہیں رہے گا، ہماری صدیوں کی جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، جو روایات ہیں وہ مٹ جائیں گے، اس کے نتیجے میں ہم بھی مٹ جائیں گے۔ تو ان کی غیرت نے اس حرکت کے اوپر بھی ان کو ابھارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انہوں نے کام کیے وہ آگے بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بارہا منع کیا کہ آپ سر عام ان کے سامنے نماز نہ پڑھیں، تو حضرت ابو بکر اس طرح گئے ایک دن قرآن مجید پڑھنے کے لیے کعبے کے پاس، ان کو موقع مل گیا، یہ سردار سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر ٹوٹ پڑے۔ اور دوسرا واقعہ آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف ہے اس کے ضمن میں آتا ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر انہوں نے حملہ کیا، اس کو چھڑانے کے لیے حضرت ابو بکر آئے، پھر حضرت ابو بکر کے اوپر انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیے، ہاتھ، پاؤں، مکے، پتھر وغیرہ، اس سے مکمل لہو لہان ہو گئے اور ایسے ہو گئے کہ مکمل زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر حضرت ابو بکر کے قریبی خاندان کے چند افراد تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر کو چھڑایا اور اس طرح لے کر گئے حضرت ابو بکر کو اپنے گھر کے پاس، اور شام کے وقت جب ہوش آیا تو والدہ نے یا غالباً اس کی بیوی نے پانی چمچ کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیا کہ آپ پانی پئیں، تھوڑی جسم میں طاقت آ جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے یہ خبر دو کہ محمد کی کیا حالت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورتحال ہے، وہ صحیح ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں، اور جب تک میں ان کی زیارت نہیں کر لیتا تب تک میرے اوپر پانی پینا اور کھانا کھانا حرام ہے میرے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو یہی مشورہ ہوا کہ حضرت کی والدہ تھی غالباً ام جمیل، وہ حضرت کو اٹھا کے لے گئی ہیں اور کندھوں کے سہارے، اور کہاں پہ لے گئی ہیں؟ دار ارقم میں لے گئی ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، تو لے گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے سر رکھا ہے اور حضور سے حالت پوچھی ہے، اس کے بعد پانی پیا ہے۔ یہ تو صحابہ کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں، حضرت ابو بکر۔ پھر بھی بہت بڑے واقعات ہیں ان کے۔ حضرت خالد بن سعید کا واقعہ میں نے چند دن آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ جب یہ مسلمان ہوئے، اس کے پاس بڑا مال تھا، اس کے والد نے ان کو روکا کہ آپ مسلمان نہ ہوں، تو یہ پھر بھی ڈٹ گئے اس بات کے اوپر۔ پھر اس کے والد نے ان کے گھر کا کھانا بند کر دیا، پینا بھی بند کر دیا، اور بھائیوں سے بھی کہا کہ اگر اس کو کسی نے پانی پہنچایا یا کھانے کا ایک لقمہ بھی پہنچایا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو چند دن کھانا بند رہا، پھر مجبوراً ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ تو والد کو کہا کہ میں آپ کے گھر کبھی واپس نہیں آؤں گا اور میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ تو یہ نکلے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضور نے ان کی بڑی قدر کی ہے، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بڑے احترام سے پیش آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ۔ اور ان کے والد بیمار ہو گئے، سعید نام ان کے والد تھا، بیمار ہو گئے، اور بیماری کی حالت میں اس نے قسم اٹھائی کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو محمد کے دین کو ختم کر کے رہوں گا۔ تو اس کو پتہ چلا کہ میرے والد نے اس طرح کی دعا کی ہے لات منات سے، تو اس نے بھی اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین میرے والد کو اسی بیماری میں مار دے۔ تو والد کی حضرت بیٹے کی دعا پر ان کے والد بھی فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے ان کو گھر چھوڑنا پڑا اور کھانا پینا بند ہو گیا۔ بڑی داستان ہے تمام صحابہ کی، کوئی بھی صحابی اس مکی دور میں آسانی کے ساتھ مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو تکلیفوں میں بڑے مشہور ہیں۔ یہ حضرت بلال حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت بلال کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ کسی کے لیے حضرت عمر جیسا جلیل القدر بندہ، صاحب وجاہت شخصیت کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا سوائے حضرت بلال کے اور حضرت عمار کے۔ ان دو شخصوں کے علاوہ کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا حضرت عمر جیسا شخص۔ سب ڈرتے تھے حضرت عمر سے، لیکن جب بلال کو آتے دیکھتے، شکل کیا ہے، اور ہونٹ موٹے ہیں اور بال گھنگریالے ہیں، چہرے سے وہ حبشی لگتا ہے، کوئی ظاہری وجاہت نہیں ہے، نہ نسلی خاندان کی کوئی وجاہت ہے، صرف تکلیفوں کی وجہ سے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے سردار ہیں۔ ہاں، سید بلال کہا کرتے تھے، صرف بلال نہیں، سید بلال کہا کرتے تھے کہ آ گئے سید بلال، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے جہاں پہ خود بیٹھے ہوتے تھے، اتنا احترام۔ اور کبھی کبھی حضرت بلال قمیص اتارتے تھے وہ پیٹھ سے، تو وہ بڑے بڑے اس میں وہ نشان پڑے دکھائی دیتے تھے، بڑے کھڈوں کی صورت میں، اس طرح کے بڑے نشان ہوتے تھے۔ اور صحابہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا کہانی ہے؟ وہ کہتے تھے کہ مکی دور میں جو میرے پر ظلم و ستم ہوا ہے، اس سے میری پیٹھ مکمل جلی ہوئی ہے۔ اور حضرت بلال کن کے غلام تھے؟ جی، امیہ ابن خلف، بڑا سردار تھا مکے کا، ان کے غلام تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو جب دن چڑھے دھوپ کے وقت ان کے گردن میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتے تھے جو آوارہ لڑکے ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس کو الیاذ باللہ جانور کی طرح، وہ غلیظ جانور کا نام لیتا تھا، کہ اس جانور کی طرح اس کو مکے کی گلیوں میں گھماؤ پھراؤ۔ تو ایک انسان، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے یا نہیں؟ تو عزت نفس قربان کرنی پڑتی ہے دین کے لیے۔ ہم تو کسی کے گھر پہ جا کر دین کی دعوت دینا بھی شرمندگی سمجھتے ہیں کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ میرے جان پہچان والا بندہ ہے، اس کے سامنے میں تبلیغی انداز میں گیا تو پتہ نہیں کیا سمجھے گا، میرا لائف اسٹائل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ بھئی حضرت بلال کو دیکھو، اس نے کیا کیا ہے، اپنی اس عزت نفس کا خیال نہیں کیا، اور پھر گردن میں رسا باندھا ہوا ہے اور پورے مکے کی گلیوں میں اس طرح پھرا رہے ہیں۔ اور پھر روزانہ کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ کبھی کبھی اس کو لوہے کے کپڑے پہنا کر، تپتے ہوئے پتھر ہوتے تھے، بڑے پتھروں کی سلیں ہوتی تھی، ان کے اوپر سلا کر اس کے اوپر بڑے پتھر رکھا کرتے تھے، تاکہ وہ یہاں پہ ہماری گرمی کتنی ہوتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے ہمارے غلام نبی شاہ میں سب سے زیادہ گرمی؟ جی، یہ 60 کی گرمی ہے،
60 کی گرمی ہے مکے کی، اتنی گرمی کہ پہاڑوں میں آگ لگ جاتی تھی کبھی کبھی۔ اس گرمی میں تپتے صحرا میں حضرت بلال کو سلا کے اس کے اوپر پتھر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو، نہیں تو اسی حالت میں مر جاؤ۔ اور واقعی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر تکلیف دے کر چھوڑ دیتے تھے، نہیں، شام تک اسی طرح بیٹھے رہتے تھے۔ اور بعض صحابہ کو یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اس کا سانس آج نکلے یا کل نکلے، اور کبھی انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کبھی صرف کپڑے اتار کر گرم پتھر کے اوپر سلا کے اور پیٹ کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے شام تک، اور پیٹھیں جل جاتی تھیں، جو خون نکلتا تھا اس خون کی وجہ سے وہ انگارے جو ہیں وہ بجھ جاتے تھے۔ یہ حالت تھی حضرت بلال کی۔ اس حالت میں بھی کہا کرتے تھے کہ احد، احد کا معنی ہے ایک، احد احد، میں اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ یہ ہے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، زبردستی پھیلا ہے اور مجبور کیا گیا ہے۔ حضرت بلال کو کس نے مجبور کیا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے؟ بھائی یہ چیز ہی ایسی ہے، عشق ہے، اور عشق کے لیے انہوں نے سر توڑ جو بھی تھا انہوں نے قربان کر دیا اپنا سب کچھ۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے، اور ایک دن رحم آ گیا حضرت بلال پر، آیا، وہ بھی عباس سردار تھے مکے کے۔ انہوں نے کہا کہ یار امیہ بن خلف، عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، پھر بھی ایک انسانیت کے طور پر ایک رحم آتا ہے۔ امیہ بن خلف سے کہا کہ یہ بیچارہ غلام ہے، ٹھیک ہے یہ مسلمان ہو گیا، لیکن آپ اس کو اتنا کیوں مارتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جب تک مسلمان نہیں ہوگا اسی حالت میں مر جائے، اب سانس نہیں نکلتی ہے، باقی تو اس نے پورا بس چلایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ نکما ہے، کوئی کام ہی نہیں کرتا سوائے اس کی خدمت کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گانے کے سوائے کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا۔ تو عباس گئے حضرت ابوبکر کے پاس کہ اپنے ساتھی کے لیے کوئی راہ نکالو، کوئی آسانی نکالو، کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر جب مسلمان ہوئے اس کے پاس 40,000 درہم تھے۔ ان 40,000 درہموں سے حضرت بلال جیسے جتنے بھی غلام تھے، جتنے بھی مظلوم تھے، ان کو اپنے پیسوں سے خرید کر حضور کی خدمت میں لائے ہیں۔ تو گئے امیہ بن خلف کے پاس، کہا کہ اس بندے کو چھوڑ دو، تو کہا کہ اس رقم کے سوا تو نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ میں کچھ رقم بھی دیتا ہوں، اور میرے پاس ایک غلام ہے وہ بھی کالا ہے، اور وہ آپ کے دین کے اوپر پکا ہے، وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتا، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، بلال ہمیں دے دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ بھی دے دیں، پیسے ملتے ہیں اور کیا ہے، اور یہ ہماری بات تو نہیں مانتا۔ تو اس طرح حضرت بلال کو چھڑایا گیا ہے۔ اور پھر حضرت بلال کی کہانی تو عجیب ہے، انہی خدمات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا، کہ معراج کی رات جنت میں اس کے جوتوں کی آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ اور ایک جنگ میں رسول اللہ جب واپس آ رہے تھے، مدنی دور تھا اور فتوحات ہو گئیں، ملک سارے فتح ہو گئے جزیرۃ العرب کے اندر، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا اس وقت اب صحابہ ایک دوسرے کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آج اذان کے لیے کس کو کہے گا؟ ابوبکر کو کہے گا، عمر کو کہے گا، عثمان کو کہے گا؟ اس طرح کی چہمگویاں ہونے شروع ہوئے نا، تو اس وقت حضور کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ پتہ نہیں کن لوگوں کے نام لے رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ بلال اذان دے گا۔ صحابہ نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب اسلام یتیم تھا، اسلام ابتدائی دور میں تھا، تب پتھر کھائے تو بلال کھائے، اور انگاروں پہ سوئے تو بلال سوئے، اور رسے جب اس میں مکے کی گلیوں میں گھومے ذلت والی حالت میں، وہ بھی بلال گھومے۔ اور جب اس طرح کی فتوحات کا زمانہ آ جائے تب میں دوسرے بندے کو کہہ دوں کہ آپ اذان دے دیں، جو کہ بڑا مرتبہ ہے اذان کا۔ آج بھی حضرت بلال کی وفاؤں کو میں نہیں بھلا سکتا۔ اگر آج بھی کعبے کی چھت کے اوپر اگر کسی کے پاؤں لگیں گے تو بلال کے لگیں گے۔ تو حضرت بلال، اس کی بڑی تاریخ ہے۔ چلیں آگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پر مظالم۔ ایک مرتبہ اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت زبیر ابن عوام فرماتے ہیں کہ ہم چند مسلمان ساتھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، چند تھے، زیادہ نہیں تھے، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم نے مشورہ کیا کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں یہ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا قریش کے ڈر کی وجہ سے چھپ کے پڑھتے ہیں۔ اب تک ہمارے خیال میں کسی قریشی سردار نے ہمارا قرآن سنا ہی نہیں ہے، آپس میں بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں۔
ایسا کوئی مرد مومن نہیں ہے، ایسا کوئی مرد مجاہد نہیں ہے جو ہماری محفل سے اٹھ کر کعبے کے پاس کھڑے ہو کر، جب کہ وہ اس وقت بیٹھے ہوں سارے سردار، اس وقت قرآن مجید سنائے تاکہ ان کے دلوں کے اوپر اثر پڑے اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھائے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جسم کے لحاظ سے بڑے کمزور تھے، اور ایک درخت پہ چڑھے تھے کسی دور میں، تو صحابہ ہنسنے لگے کہ اس کی ایڑیاں جو ہیں وہ بہت پتلی ہیں۔ اللہ کے رسول غصہ ہو گئے صحابہ پر کہ ابن مسعود کو اس طرح نہ کہو، اللہ کی قسم ایک طرف زمین اور آسمان رکھ دی جائیں اور دوسری طرف ابن مسعود کی ایڑیاں رکھ دی جائیں، وہ بھاری نکلیں گی۔ تب یہ کمزور، لیکن ایمان اس میں بہت بڑا تھا، تو یہ نکلے اور کہا کہ میں آج سب کو قرآن سناؤں گا۔ اب سامنے کون ہے؟ یہ بیچارے بکریاں چرانے والے تھے، میں نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ معجزہ دیکھ کر یہ بندہ مسلمان ہوا ہے۔ لیکن جب سرداروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ اب قرآن کی چند آیتیں پڑھی نہیں ہیں، تب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا ہے کیا ہے کیا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ تو کسی نے کہا دیا کہ محمد جو دعوت دیتا ہے قرآن کی وہی پڑھ رہا ہے، ہم نے بھی سنا ہے وہ محمد اس طرح کا پڑھتا ہے۔ پھر اس طرح اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اس کو بھی مکمل طور پہ لہو لہان کر دیا، اور پھر بے ہوشی کی حالت میں زخمی ہو کر اپنے ساتھیوں میں واپس آئے ہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا ہم آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ آپ کے اوپر اس طرح کا خطرہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا آل یاسر کے اوپر ظلم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پورا خاندان ہے جو رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے سچائی کر کے دکھائی۔ یہ یاسر نامی شخص، عمار ان کے بیٹے ہیں، سمیہ ان کی بیوی ہیں، اور عبداللہ نام کا بھی ان کا بیٹا ہے یاسر، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ اپنے جو ایک بھائی ان کا گم ہو گیا تھا اس کی تلاش میں مکے آئے تھے، اس کے ساتھ دوسرے بھائی بھی تھے، وہ واپس چلے گئے، یہ یاسر یہاں مکے میں رہ گیا، اور یہ ایک بندے کا غلام ہو گیا، مخزومی نام، ابو حذیفہ مخزومی تھا، ان کا غلام ہو گیا، یہاں کہتے ہیں کہ ان کا حلیف ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ تھے تو ان کے پاس رہے، جب وہ وفات ہو گئے اس کے بعد اپنے طور پر اپنا گھر بنا کر مکے میں رہنے لگے، لیکن یہ اصل مکے کے نہیں تھے، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ کچھ وقت کے لیے کسی کے غلام ہو گئے، جب وہ ان کا آقا فوت ہو گیا تو پھر اپنے طور پر مکے میں رہنے لگے۔ جب اسلام ظاہر ہوا تو کہا جاتا ہے کہ 5ویں نمبر پر یہ مسلمان ہوئے ہیں یا 6 نمبر پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے ہیں عمار، اور ان کی بیوی ہیں سمیہ، اور ان کے دوسرے بیٹے ہیں عبداللہ۔ یہ پورا کا پورا گھرانہ ایک ہی دم مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونا کوئی مذاق نہیں تھا اس دور میں، بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ لڑنا پڑتا تھا، اور اس طرح نہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے اور اس کو چھوڑا اور پیپلز پارٹی میں آ گئے تو کیا ہے آپ کو ہار پہناتے ہیں اور آپ کے لیے کیک کاٹتے ہیں۔ یہ نہیں تھا بھائی، مسلمان ہونا اس وقت پتھروں کو دعوت دینے کے مترادف تھا، انگاروں کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے تیار ہونے کے مترادف تھا۔ جب یہ پورا خاندان مسلمان ہو گیا تو ابو جہل کی یہ ڈیوٹی تھی، ابو لہب کی یہ ڈیوٹی تھی کہ مکے میں جتنے بھی لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صبح سے لے کر شام تک ان کی نگرانی کیا کرتا تھا، اور جتنے لوگ غلام ہوتے تھے ان کے آقاؤں کے اوپر ابو جہل کا دباؤ تھا کہ پورا دن ان کو تکلیف میں رکھنا ہے، خدمت نہیں لینی ان سے آج کے بعد۔ تو صبح سے لے کر شام تک وزٹ کیا کرتے تھے، جس طرح نہیں بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے بیڈ روموں کا وزٹ کرتا ہے کہ یہ مریض کیسا ہے، یہ مریض کیسا ہے، یہ مریض کیسا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ روزانہ غلاموں کو دیکھتا تھا، مسلمانوں کو دیکھتا تھا، فلاں گھر میں جو مسلمان ہوا ہے اس کی حالت کیا ہے، وہ خوش تو نہیں ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ دباؤ ڈالتا تھا۔ اور آخر میں شام کے وقت سیرت نگار لکھتے ہیں اپنا حصہ ملانے کے لیے شام کے وقت خود کوڑے مارتا تھا سب کو، یہ ڈیوٹی تھی۔ جب آل یاسر کے لیے انہوں نے انگارے بچھائے ہیں اور ان انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا ہے، سمیہ، عمار اور یاسر اور عبداللہ سارے گھر کے بندے ایک ہی آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو لوہے کی زرہیں پہنا کر کبھی گرم پتھروں کے اوپر لٹاتے تھے، اور کبھی ان کو پانی بڑے حوض کے اندر غوطے دیتے تھے سارا دن، جس سے کبھی مرنے کی حالت ہو جاتی تھی، پھر کبھی وہ صحیح ہوتے تھے۔ یعنی ایک ذہنی دباؤ نہیں ہوتا
بڑے ظالم قسم کے پولیس افسر جو جیلوں میں قیدی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، جو سلوک کرتے ہیں، وہی ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ یہ سلوک اللہ کے رسول بار بار دیکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس بھی تو کوئی سامان نہیں تھا ان کو ظلم سے بچانے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے۔ بس یہ تھا کہ جب اس آگ سے قریب سے گزرتے یا ان کو رسیوں میں بندھا ہوا دیکھتے تو ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور آگ کو حکم کرتے تھے اللہ کے رسول، یا نار کونی بردن علی آل یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ اس طرح ٹھنڈی ہو جا آل یاسر کے اوپر، آل یاسر کے معنی یاسر کا خاندان، ان کے اوپر ایسی ٹھنڈی ہو جائے جس طرح ابراہیم کے لیے تو گلے گلزار بن گئی تھی۔ تو کچھ وقت کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول ان کو تسلی دینے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ پھر یہ پورا خاندان، ان میں سے کچھ ساتھی، ان کی والدہ سمیہ کا قصہ آپ نے سنا ہے، بڑا دردناک ہے۔ ان کے ایک پاؤں میں رسا باندھ دیا گیا، دوسرے پاؤں میں بھی رسا باندھ دیا گیا، اور ایک اونٹ کو اس طرف چلایا گیا اور دوسرے اونٹ کو اس طرف چلایا گیا، اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے سمیہ کو ایک برچھی ماری ہے، تیر نہیں ہوتا، اس طرح کی برچھی ماری ہے، وہ شرمگاہ پہ لگی ہے، وہیں پہ وفات پا گئی ہیں۔ یہ تھے ابتدائی مسلمان، آل یاسر پر ظلم۔ اب ان کو بھی سب کو کس نے چھڑایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کے لیے حضرت ابوبکر کا مال کام آیا ہے برابر۔ سورۃ اللیل کی تفسیر جا کے دیکھو، حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ بھی ان کے والد تھے یہاں پہ، اچھا وہ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی اس طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ ان کے ظلم کی داستان بھی عجیب ہے۔ یہ ظلموں سے تنگ آ کر ایک مرتبہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہی بیٹھے تھے، اور اللہ کے رسول کے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب تو ہم ظلم سہ کے تنگ آ گئے، آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ فتح اور کامرانی کی کوئی صورت نکالے، ظلم سے نجات کی کوئی صورت نکالے؟ اب اللہ کے رسول سنائے، وہ روایت میں آتا ہے کہ چادر اوڑھے ہوئے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کسی فکر میں۔ تو حضرت یاسر خباب کی یہ بات سن کر ایسے چہرہ سرخ ہو گیا اور کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ خباب، آپ نے سنا نہیں ہے دوسرے انبیاء کی امتوں کا حال، کہ ان کے جو صحابی تھے ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو نکالا جاتا تھا، باقی ہڈیاں رہتی تھی۔ یہ ظلم تمہارے اوپر کب ہوا ہے اب تک؟ اس طرح کے ظلم کے لیے بھی اپنا ذہن بنا لو۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں پر یہ دیکھیں، اللہ کے رسول کو اپنے دعوت کی کامرانی، فتح یابی کا اتنا یقین تھا کہ کچھ وقت کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ یہ مرحلہ مشکل ہے، نکل جائے گا۔ اس وقت حضرت کو فرمایا خباب کو کہ اے خباب، یاد کریں وہ زمانہ آئے گا میری دعوت کے نتیجے میں کہ صنعاء سے لے کر حضر موت تک، صنعاء کہاں پہ؟ یمن میں، اور حضر موت کہاں پہ؟ شام کے علاقوں میں۔ صنعاء سے لے کر یمن تک اسلام کا بول بالا ہوگا، اور کوئی شخص وہاں سے نکلے گا وہاں تک پہنچے گا، اس کے درمیان میں اس کے پر کوئی بھی ظلم و زیادتی اور ڈاکہ زنی نہیں ہوگی۔ میں ایسا امن لا کے دکھاؤں گا دنیا کے سامنے۔ یہ ہے داعی کو اپنی دعوت کے بارے میں یقین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا برابر۔ آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف۔ اب آتے ہیں رسول اللہ کے اوپر کیا ظلم ہوئے، اس کی بھی بڑی داستان ہے۔ حضرت منید غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معجم طبرانی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے، جب انہوں نے ساری تدبیریں اختیار کر کے تھک گئے، اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ اب حضور کے اوپر انہوں نے یہ ظلم شروع کر دیا کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بازار میں جاتے تھے دعوت دینے کے لیے، تو اللہ کے رسول کے چہرے کے اوپر مٹی پھینکی جاتی تھی۔ وہ چہرہ انور جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں کھائے، لیکن دعوت دینے کے نتیجے میں اس چہرے کو بھی اور نورانی چہرے کو بھی، جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اس کو بھی خاک آلود ہونا پڑا۔
اور حضرت منید غامدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ میں نے اس دور میں حضور کو دعوت دیتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ آ کر دعوت سن کر حضور کے چہرے کے اوپر الیاذ باللہ تھوکتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اور حضور کے پاس کوئی چادر نہیں ہوتی اور گھر سے کوئی ایک لڑکی آتی ہے اور دوڑتی ہوئی آتی ہے، حضور کے چہرے کو صاف کرتی ہے، اور میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اور لوگوں نے کہا کہ اس کی بڑی بیٹی زینب ہے، اور اللہ کے رسول سے وہ کہتی جاتی ہیں کہ بابا آپ کے اوپر یہ لوگ اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بیٹی آپ صبر کرو، تیرے باپ کے اوپر کوئی اچھا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ منید غامدی کی روایت ہے۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ ایک شخص دعوت دیتا جا رہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس کے پیچھے ایک بھینگا شخص ہے، بھینگا کہتے ہیں ایک آنکھ مڑی ہوئی ہو اور ایک آنکھ صحیح ہو، اس کو کہتے ہیں بھینگا بندہ، یعنی ٹیڑھی آنکھ والا بندہ۔ ایک شخص اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس شخص کی بات نہیں سننا اور یہ جھوٹا ہے یا اس طرح کا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد ہے، اور اس کے پیچھے جو اس کے بارے میں شخص کہہ رہا ہے یہ اس کا چچا ابو لہب ہے۔ اور پھر لوگ اس کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر پتھراؤ کرتے تھے اس بازار میں، اور پتھراؤ کی وجہ سے پورا جسم لہو لہان ہو جاتا تھا۔ یہ ہیں رسول کی تکلیفیں۔ حطیم کعبہ میں عقبہ بن معیط اور ابو جہل کی ایذا رسانی۔ 2 مرتبہ ابو جہل نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے رسول سجدے میں جائیں اور بڑا پتھر اس کے اوپر پھینکیں جس سے سر جو ہے کچل جائے، اور ساتھیوں کو خوشخبری دیتے ہوئے پتھر اٹھایا ہے اور بڑی سل اٹھائی ہے، بڑا تودا اٹھایا ہے، اور کہا کہ یہ جیسے ہی سجدے میں جائے گا اور وہ اپنی عبادت میں ایسا مگن ہوگا کہ وہ میری طرف خیال نہیں کرے گا، میں ایسا پتھر اس کے اوپر پھینکوں گا کہ اس کا جو سر ہے وہ کچل جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو ابو جہل 2 مرتبہ گیا ہے، اور ایک مرتبہ گیا اور جلدی پیچھے ہٹا، اور ساتھیوں نے دیکھا کہ ابو جہل کا پورا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے قریب گیا تو بیچ میں ایک آگ کی خندق دیکھی میں نے، جس کی وجہ سے میں ڈر گیا اور مجھے لگا کہ میں ابھی اس میں گرنے والا ہوں، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور ساتھیوں نے کہا پھر جاؤ، پھر گئے، دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ گئے، اور پھر واپس اسی طرح آئے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک بدمست اونٹ مجھے دکھائی دیا اور مجھے لگا کہ میرے اوپر ابھی حملہ کرنے والا ہے، اور میں پتھر گرا ہی رہا تھا کہ میرے پتھر کو کسی نے روک لیا۔ تو یہ فرشتوں کی مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اسی طرح ناکام واپس لوٹا، لیکن ایک انہوں نے گھٹیا حرکت کی، اس حرکت میں یہ کامیاب ہو گئے۔ وہ یہ کہ ابو جہل نے یہ بڑا اعلان کیا، جتنے بھی سردار بیٹھے تھے، کہ تم میں سے کوئی شخص ہے ایسا جو اونٹ کی اوجڑی کو لا کر محمد کے پیٹھ کے اوپر پھینکے جب وہ سجدے میں ہوں؟ تو عقبہ بن ابی معیط یہ سردار تھا، اس وقت نے کہا کہ میں یہ کوشش کروں گا۔ 1 منٹ یہ واقعہ ختم کرتا ہوں کہ عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ میں یہ کوشش کروں گا۔ تو گئے، ایک قبیلہ تھا اس میں اونٹ ذبح ہو چکا تھا، اور انہوں نے اوجڑی تھی وہ ابھی پھاڑی نہیں تھی، بڑی اوجڑی تھی اور بڑی وزندار اوجڑی تھی۔ اونٹ کی اوجڑی کتنی ہوتی ہے؟ وہ کچھ مال گرا ہوگا اندر سے گندگی، لیکن باقی جتنی بھی بچی تھی وہ چند لوگوں کے ساتھ اٹھا کر حضور جیسے سجدے میں گئے تو اس کے اوپر پھینکی۔ اب اوجڑی کا اتنا بڑا وزن تھا کہ حضور سر اوپر نہیں کر سکتے تھے۔ کافی دیر کے بعد پتہ چلا، اب سارے وہ لوگ کھڑے تھے، مسلمان تو کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت ایک شخص وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے گھر میں آواز دی کہ آپ کے گھر کے بندے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو فاطمہ نکلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ آئی ہیں اور معصوم ہاتھوں کے ساتھ اس نے اوجڑی ہٹائی ہے اپنے والد کی پیٹھ سے، اور اپنے جو اس کے اوپر چادر تھی اپنے سر پر، اس دوپٹے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ صاف کی ہے اور چہرہ صاف کیا ہے۔ اور یہ منظر بھی کعبے کی دیواروں نے دیکھے ہیں۔ حرم مکی کی جو دیواریں ہیں وہ ان مناظر کی بھی گواہ ہیں کہ یہ جو لوگ آج کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہ طواف کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑی محنت
جو ہے وہ لگی ہے صحابہ کی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والا خون بہا ہے اور عزتیں قربان ہوئی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی کا ایک دو واقعہ وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ بہت زیادہ ہیں، میں چند آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیرت میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بہت چھوٹی ہے، بہت شارٹ ہے۔ یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کو ایک کرن لگے، ایک چنگاری لگے، تاکہ آپ بڑی سیرت پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔